اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی تاریخ، اس کا مقصد اور کامیابی۔ دیکھیں، انسان کی تاریخ یعنی سوال بڑا اہم ہے کہ اس میں یہ ہے نا کہ پہلے ہم اپنے آپ کو پہچان لیں۔ انسان یعنی ایک چیز کے آپ بنیاد سے آگاہ ہوں تو وہ چیز پھر ٹھیک رہتی ہے استعمال کرنے میں۔ مثال کے طور پہ ایک میکینک، ایک ڈرائیور ہے، وہ میکینک بھی ہے اور ڈرائیور بھی ہے، تو میرے خیال سے اس کو فائدہ تو ہوگا نا میکینک ہونے کا۔ کہیں گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوگا کیا ہے۔ لیکن اگر ایک میکینک نہیں ہے اور عام ڈرائیور ہے تو پھر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ وہ میکینک کا محتاج ہو جائے۔ آپ پھر بلا لیتے ہیں نا، میکینک کو بلا لیتے ہیں، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، میکینک کو بلا لیتے ہیں۔ تو انسان یعنی ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ اصولاً بات یہ ہے کہ آپ اگر انسان ہیں تو آپ پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں کہ میں کون ہوں۔ ہم نے تو اپنے آپ کو یعنی مٹی کا ایک ڈھیر سمجھا ہوا ہے، اور یعنی ظاہر کو ہم نے انسان قرار دے دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہی ہوں جو کچھ نظر آ رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہی کہ بس میں یہی ہوں، میں مرد ہوں، عورت ہوں، بوڑھا ہوں، یہ جوان۔ کسی سے بھی آپ یہ سروے کر لیں کہ تم کون ہو، وہ آپ پی ایچ ڈی سے پوچھیں تو وہ بھی آپ کی صورت دیکھنے لگے گا۔ ایف آر سی ایس سے پوچھیں، وہ بھی کہے گا یار کیا سوال کیا ہے، میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے نہیں جانتے۔ وزیر اعظم سے پوچھیں، میں وزیر اعظم ہوں تو مجھے نہیں جانتے۔ میں اسپیکر ہوں، میں تو یہی مطلب اپنے ظاہر کا تعارف کراتے ہیں۔ لوگ آپ کو ظاہر کا تعارف کرائیں گے، اور یہ یہاں سے غلطی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر قرار دے دیتے ہیں، تو بس آپ کی تو غلطیاں شروع ہو گئیں۔ اب ظاہر کے لیے اب جینا ہے آپ نے۔ انسان یعنی اگر اس دھوکے کا شکار ہو جائے، ظاہر کے دھوکے کا، تو پھر غلطیاں اس سے پے در پے ہوتی رہیں گی، اور یہ ایک بنیادی غلطی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو پہلے جو ہے آپ اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں۔ ہم میں دو قسم کی روحیں ہیں۔ ایک روح حیوانی ہے جو کہ کتے، بلی، مرغی، کیڑے سب میں موجود ہوتی ہے۔ وہ روح جو ہے وہ پانی کے قطرے میں بھی ہوتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں، ایک کہیں جو قرار پر کرتا ہے۔ لیکن وہ جب رحم میں، ماں کے رحم میں یعنی قرار ہو جاتا ہے، حمل قرار پا جاتا ہے، تو جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو تب اس میں ایک اور روح آتی ہے۔ وہ کہاں سے؟ عالم ارواح سے۔ عالم ارواح سے آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پھونکی ہوئی روح کہتا ہے۔ اس 4 مہینے، اب دیکھیں نا، اس میں آپ تھوڑا سا غور کریں، غور کرنے کی بات ہے۔ وہ 4 مہینے میں تو بچہ بن جاتا ہے تقریباً، پھر اس کا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے یہ وہ۔ تو اب یہ دوسری روح جو آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ ہے، یہ آپ ہے، آپ کی حقیقت ہے یہ۔ اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ اس روح کو جسم دیا گیا ہے، اور وہ آپ کی حقیقت ہے۔ اس کو ہم روح ربانی بھی کہتے ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ جب انسان کا جو پہلی تخلیق ہو رہی تھی تو فرشتوں کو حکم سجدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کو کہا جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ مسجود ملائکہ ہیں آپ کے نہیں، میری روح کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اور فرشتے کیا ہیں؟ نور، اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ کی فضیلت ہے ان پہ، آپ کو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ہر تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔ تو دیکھیں اپنے آپ کو پہچانیں، اور یہ دھوکہ جو ہے یہ تو کہیں بھی آپ کو لگ جائے تو آپ نقصان میں رہیں گے، کہیں بھی لگ جائے، دھوکے سے انسان ہمیشہ نقصان میں رہتا، کہیں بھی لگ جائے۔ نمک کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، میں نے خود ایک مرتبہ چائے بنا رہا تھا اپنے لیے، تو دانے دار نمک تھا، اس کو میں نے چینی سمجھ کے چائے میں ڈال لی۔ دانے دار نمک آتا ہے نا، اس کو چینی سمجھ، اب یہ میں ایک دھوکے کا شکار ہو گیا، لیکن میں تو نقصان میں ہو گیا، پھر یہ دھوکہ مجھے ہو گیا۔ کہیں بھی آپ دیکھیں، کہیں بھی آپ کو دھوکہ لگ جائے تو آپ نقصان میں ہوں گے، دھوکے میں نہیں آنا۔ اور یہ دھوکے کا سامان ہے دنیا، اللہ تعالیٰ نے اسے دھوکے کا کہا ہے سامان، متاع الغرور کا ہے، دھوکے کا سامان، دھوکہ ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ ہے ہی نہیں، اس کی حقیقت ہی نہیں ہے، آپ کا ظاہر ہے یا آپ نہیں ہے۔ جو بیوی ہے آپ کی یا بیوی کا شوہر ہے، دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کی ہے ہی نہیں۔ بچوں پہ آپ جان چھڑکتے ہیں کہ نہیں چھڑکتے؟ ہے میرے بچہ، ساری کوششیں آپ کی اولاد کے لیے ہوتی ہیں، عام طور پہ فطری بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اس کی تردید نہیں کر رہا، لیکن انسان بس یہ میں، یہ میرے بچے اور یہ میرے گھر والے، یہ میرا گھر، بس۔ گھر میں آپ جاتے ہیں تو خوش خوش جاتے ہیں نا، کام سے لوٹتے ہیں گھر جاتے ہیں، بچوں میں بچے آ کے آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اگر ہوں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب آپ اس میں آپ کا نہ آپ ہے نہ آپ کچھ ہے، بس آپ تو جو چیز ہے اس کا آپ احساس کریں۔ اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دھوکہ کہیں بھی لگ گیا تو آپ نقصان میں رہیں گے۔ ایک رضائی آپ خرید رہے ہیں سردی کے لیے، بظاہر وہ گرم آپ نے خیال کیا، گرم سمجھ کے لیا ہے، وہ ٹھنڈی، تو نقصان ہو گیا نہیں؟ رضائی آپ نے خرید لی۔ کوئی بھی مکان آپ نے خریدا، ظاہر ٹھیک ہے، بنیادیں اس کی ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ دراڑیں اس میں پڑنی شروع ہو جائیں گی کہ نہیں؟ مکان آپ نے خرید لیا، ظاہر میں ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو ٹھیکیدار تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، ریت زیادہ استعمال کی، سیمنٹ کم استعمال کیا، تو 8-10 سال میں وہ دراڑیں پڑ جائیں گی۔ کوئی زلزلہ آ گیا تو وہ اللہ نے چاہا، میں خدا نہ خواستہ نہیں کہہ رہا، اللہ نے چاہا زلزلہ آ گیا تو وہ تو گر جائے گا، اس کی بنیادیں ٹھیک نہیں تھیں۔ تو دھوکہ کہیں بھی ہو تو انسان نقصان میں رہتا ہے، تو دھوکے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا کی زندگی، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکہ دینے والا۔ تو بہرحال یہ موضوع یہ ہے، تاریخ انسان کی میں بات کروں، انسان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ ایک یعنی اللہ کا ایک راز ہے اس میں۔ اب راز ہے تو زیادہ اس کی ہم کھوج میں نہیں پڑیں گے، یعنی یہ دیکھیں کوئی بحث تو نہیں ہے، کوئی مناظرہ تو نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نا۔ تو وہ راز ہے، الانسان سری و انا سرہ، اللہ تعالیٰ یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ تو یہ ایک راز ہے۔ اب یہ تو ہم جائیں گے
جب پردے ہٹیں گے تو پھر وہ راز کھل جائے گا. جب پردے ہٹ جائیں گے, یوم تبل السرائر, قیامت کے دن کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس کی تعریف جس دن راز کھل جائیں گے. تو ابھی تو ایک راز ہے, بات کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم